ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین اپنے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑی رحمتیں برسانے والا، رحمتیں دینے والا۔ ویسے رب العالمین کی بہت بڑی مبالغہ میں صفت ہے الرحمن الرحیم، بے حد رحمتیں دینے والا، بے شمار رحمتیں عطا کرنے والا۔ تو رب العالمین جو خود مہربان ہے، رحمتیں دینے والا ہے، اس لیے رب العالمین نے اپنا جو بھی رسول بھیجا ہے وہ بھی رحمت بن کر اپنے امت کے لیے آیا ہے۔ رب العالمین نے تورات، انجیل، زبور، قرآن جو بھی آسمان سے اپنے بندوں کے لیے کتاب نازل کی ہے وہ بھی اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ جگہ جگہ قرآن حکیم کے اندر رب العالمین نے فرمایا ہدی للناس ورحمۃ، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ کا سارا دین ہی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے یہ بندے رحمت قبول کر لیں، میری رحمت کے یہ مستحق بن جائے، دنیا کی زندگی کے ہر لمحہ میں بھی ان پر اللہ کی رحمت برسے، اور موت کے وقت بھی اللہ کی رحمت ہی رحمت، موت کے بعد بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کو ملے گی۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا یہ کائنات ہے ساری آپ کے سامنے، جب سب نے اللہ کی رحمت چاہی، اللہ کے تابعدار فرما بردار بن گئے، تو دیکھو جب سے کائنات بنی آج تک کبھی بھی ان جانوروں پر، پرندوں پر یا کائنات پر کسی قسم کا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا کہ عذاب بھیج کر سے پرندوں کو تباہ برباد کر دیا ہو یا جانوروں کو برباد کر دیا ہو، نہیں، بلکہ ہر ایک جانور، ہر ایک پرندہ، کائنات کا ہر ایک پتا، ہر ایک ڈالی چکے اللہ کی رحمت کی طلبگار ہے، اس لیے سب پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ لہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، ارے انسان تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ والشمس والقمر، یہ اتنی بہت بڑی کائنات، یہ اتنی بڑی مخلوق، سورج جس کا نام ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ چاند جو بہت بڑی کائنات ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، بے شمار ستارے سیارے جو ہیں یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پہاڑ اور یہ درخت، یہ جڑی بوٹیاں سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، والدواب، یہ جانور اور کیڑے پتنگے جسموں تک یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ساری کائنات اور کائنات کا پتا پتا اللہ کو سجدہ کرتا ہے
اور سجدہ کر کے اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے، اس لیے ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فرمایا بہت سارے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو صحیح معنی میں مانتے ہیں، ان پر بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور وہ بد نصیب انسان جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی تابعداری کرنی چھوڑ دی، نافرمانی کی، فرمایا ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دو الفی بات ہے، جنہوں نے اللہ کی تابعداری کر دی ان کو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برستی رہی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو اللہ کے باغی بن گئے ان کے اوپر اللہ کا قہر اور غضب دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی۔ رب العالمین کے فرشتے جو خصوصاً حاملین عرش ہے، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان اپنے بندوں پر رحم فرما جنہوں نے تیری بغاوت اور نافرمانی سے توبہ کر لی ہے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ انبیاء علیہ السلام یہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ آؤ اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جاؤ۔ اللہ رحمت دینے کے لیے اعلان فرماتا ہے، آؤ تم رحمت حاصل کرو، یہ دنیا بھی تمہاری اور موت کے وقت بھی تمہارے اوپر رحمت برسے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت کی بہاریں ملیں گی، اور ہمیشہ ہی کے لیے تم رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تم نے دیکھا ہے جنہوں نے اس رحمت کی آواز اور اس دعوت کو قبول کر لیا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی بغاوت کی وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی ذمت کے مستحق قرار دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ کس انداز اور کس طریقے سے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ رحمت کسی طرح اور طریقے سے بن کر آئے ہیں کہ جو پیغام لے کر آئے ہیں رحمت بنا، جس بچے نے قبول کر لیا، جس عورت نے قبول کر لیا، جس مرد نے قبول کر لیا، جس جوان نے قبول کر لیا، جس بوڑھے نے قبول کر لیا، وہ دنیا میں بھی رحمتوں کا مستحق ہو گیا، موت کے وقت بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور تم نے دیکھا کہ خود ان کی برادری کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رحمت کو قبول نہ کیا، رد کر دیا، اور خود وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں اللہ کی رحمت سے محروم اور اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کے عذابوں کا قہر کا نشانہ بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو اپنے ہر بندے کے اختیار میں، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن رحمت حاصل کرنے والا تو وہی ہوتا ہے جو رحمت للعالمین کا لایا ہوا پیغام قبول کرتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، اور جو رحمت للعالمین کا لایا ہوا پیغام رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس
کو رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہمیں پہنچایا، دیکھا ہے آپ نے، فرمایا اس برتن سے پانی نہ پینا جس برتن کی گردن اتنی لمبی ہو کہ پانی نظر نہ آئے۔ کیا معلوم جیسے یہ سرائی وغیرہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو اندر جا کر پیٹ کے اندر جا کر تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اس مکان کی چھت سے نہ سننا جس مکان کی چھت کے ارد گرد چار دیواری نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رات کو اٹھو اور کہیں جا کر گر جاؤ۔ یہ سارا دین ہی دیکھو، یہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن جب آدمی اس دین کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر رحمت کا وہ سیگ نہیں لیتا، پھر اللہ کے کاروں اور بندوں کا نشانہ بنتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک طرف اللہ کا نبی آیا ہوا ہے اللہ کی رحمت لے کر، خواہ وہ نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے، نفس امارہ ہے، خواہشات شہوانی ہے، جو انسان کو اس اللہ کے رسول جو پیغام رحمت لے کر آیا ہے اس پیغام رحمت کے قبول کرنے سے وہ روک رہے ہیں۔ جن خوش قسمت لوگوں نے قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن بد نصیب انسانوں نے اس پیغام رحمت کو رد کر دیا وہ تمام برباد ہو گئے۔ یہ تو دو چار کی طرح بات ہے، ہمیشہ سے ہی یہی فیصلہ ہوتا آیا ہے۔ جتنے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کے رسول سب پیغام رحمت لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ بہت بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، جا کر اس کو رحمت کا پیغام پہنچائیے، اس سے پوچھئے کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس وقت تک تیری زندگی کے اندر جتنے جرائم، جتنے گناہ، جتنے ظلم تو نے کیے، سارے جرائم، سارے ظلم، سارے تیرے گناہ صاف کر دیے جائیں اور تجھے بالکل پاک بنا دیا جائے، کہ تیرے دامن پہ کوئی گناہ اور جرم کا داغ اور دھبا اور لکیر اور کوئی نقطہ باقی نہ رہے۔ کیسا پیغام رحمت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس نے تو قبول نہ کیا، بجائے اس کے کہ آمنا و صدقنا کہہ دیتا، اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کے پیغام رحمت کے مقابلے میں یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلیٰ، میں تو تمہارا بہت بڑے رب اعلیٰ ہوں۔ میرے عزیزو، غور سے ذرا فکر کرو کہ جو بھی اللہ کا باغی بنتا ہے وہ دل سے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ ہی کہتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات نفس کی اتباع، یہ اس کی خواہشات، اس کا نفس اتنا بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، اور اس لیے اللہ کے حکم کو اپنے حکم کے مقابلے میں یہ رد کر دیتا۔ کوئی بڑا کافر ہو، کوئی چھوٹا کافر ہو، کوئی بڑا منکر ہو، کوئی چھوٹا منکر ہو، فرق اتنا ہے کہ کوئی بڑا فرعون بنتا ہے، کوئی چھوٹا فرعون بنتا ہے، ہوتے سب فرعون ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود و رب بنا دیا؟ تو اس نے کیا بنایا؟ اپنے آپ کو رب بنا لیا، اپنی خواہشات کو رب بنا لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے پیغام رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی تمناؤں کو اللہ کی رحمت
والے پیغام کے تابع کر لو، اپنے ہر کھانے پینے سونے جاگنے کو اللہ کے پیغام رحمت کے سامنے تابع کر لو۔ تمہارے اپنی بات نہیں چلے گی، تیرے جسم پر، تیری زندگی پر، تیرے شب و روز پر اللہ کا حکم چلے گا اور تو نے اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ جو کوئی یہ قبول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں میری چلے گی پھر وہ ناکام ہوتا ہے۔ بدقسمتی ایسی یارو، یہ یاد رکھو کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بے دین سمجھا اور کہا ہو کہ ہم کافر ہیں۔ آج تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ہندو سے جا کر پوچھ لو کہ کیا تم کافر ہو؟ کہیں گے نہیں۔ عیسائی سے پوچھ لو، یہودی سے پوچھ لو، جس سے بھی پوچھو گے وہ کہے گا میرے پاس جو دین ہے یہ دین حق ہے، اور یہ دین اور یہ مذہب جو میرا ہے یہی مجھے کامیابی تک پہنچائے گا، اور یہی مجھے جنت الفردوس تک لے جائے گا، اور یہی مجھے اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دے گا۔ آج کے دور میں بھی یہی حال ہے۔ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب نے چھوڑ دیا، ہر ایک نے اپنا اپنا بنایا ہوا پیغام، اپنا بنایا ہوا دین، اپنے بنائے ہوا عقائد، اپنے بنائے ہوئے نظریات کو اپنا دین سمجھ کر اسی کے اوپر ہر ایک خوش ہے کہ بس یہ ہمارا دین ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے بھی دین اسلام کے خلاف کوئی اپنا نیا دین بنایا اور اس کے اوپر خوش ہو گیا، گھمنڈ کیا کہ یہ مجھے کامیاب کرے گا، فرمایا کبھی نہیں کامیاب۔ اللہ رب العزت اس کا یہ دین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندوں سوچو، ایک وہ سنت کا عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک ساری امت مومنہ اس کو مانتی آئی ہے اور عمل کرتی آئی ہے، کسی نے بھی اس سنت کے عمل میں اختلاف نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ پوری امت مومنہ ایک مسئلے پر متفق ہے، ساری امت مومنہ اس مسئلے کو مانتی ہے، ہر دور میں مانتی چلی آئی ہے اور اس پر عمل کرتی چلی آئی، اور آج کوئی اس مسئلے کا انکار کر دے تو اللہ کے بندوں نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہے۔ مثال کے طور پر یہ چمڑے کے پودے، وضو کر کے ان کو پہن لو اور ان کے بعد کوئی وضو کرنا ہے تو مسح کر لو، یہ موضوع کا کے پاؤں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ موضوع پر مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک ایسا ایک مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، کسی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا اور اس کا انکار نہیں کیا۔ آج اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ساری امت مومنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا، یہ جتنے اللہ کے پیارے مومن بندے گزرے ہیں یہ سارے غلط تھے، اس لیے سب کو غلط کہنے کی بجائے اس ایک کو غلط کہہ دیا جائے۔ جیسے یہ مسواک ہے، یہ ایک ایسی سنت ہے، ایسا نیک کام ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے کیا،
اور امت کے لیے پیغام چھوڑا، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک دنیا میں کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا، انکار نہیں کیا، سب اس کو مانتے آئے ہیں، عمل کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اگر آج کوئی انکار کر دے کہ مسواک کرنا سنت نہیں، اس سے ثواب نہیں ملتا، یہ اللہ کا دین کا حصہ نہیں، تو کہہ دیا کہ اس کو کافر کہہ دو۔ اگر اس کو کافر نہیں کہو گے تو پھر ساری امت غلط ثابت ہوگی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کسی کو بھی اختیار نہیں دیا، یاد رکھو، اصحابہ کو اختیار نہیں ہے، خود پیارے نبی کے ساتھ اسلام کو اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو دین مقرر کر کے بھیج دیا ہے، اسی طرح دین کے ہر مسئلے کو ماننا پڑے گا، اسی طرح عمل کرنا پڑے گا، پھر تو ہے آدمی بچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے خلاف کیا اور پھر یہ سمجھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو یہ آدمی کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس آیت میں دو چیزیں پیش کی ہیں، من یشاقق الرسول، کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جس مسئلے میں بھی مخالفت کرتا ہے، عقائد میں مخالفت کرتا ہے، اعمال میں مخالفت کرتا ہے۔ عقائد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کو نہیں مانتا، یہ اپنے طرف سے عقائد بنا کر ان کو مانتا ہے۔ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر قرآن و حدیث کے مطابق کر کے دکھائے، یہ ان کو نہیں مانتا، یہ اپنی طرف سے جو اعمال بناتا ہے اس پہ ان کو مانتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو گئی؟ مخالفت ہو گئی۔ یہ بات تو سمجھ آئی آپ کو؟ اگلی بات بھی سمجھو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو مومنین کا طریق اور سبیل چھوڑ دیتا۔ فرمایا جدھر جاتے ہیں یہ دونوں آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا بھی اور مومنین کا سبیل، راستہ، طریقہ، ایمان، عقیدہ، عمل جو مومنین نے اختیار کیا ہے، یہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جدھر جا رہا ہے اس کو ادھر جانے دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ فساد وسیرہ، بہت بڑی بری جگہ ہے جہنم، جو اس نے پسند کی ہے۔ دیکھو دو اصول پیش کیے ہیں۔ مومنین، قرآن مجید کے مومنین کے لفظ سے اولین مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ فرمایا میرا پیارا نبی یہ ہے قرآن کا نمونہ، اور جو کچھ اللہ کے ذریعے وحی ہوئی اور اس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مقدس سے لوگوں کو سنائی اور عمل کر کے دکھایا، جس کو حدیث سیاح کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کے نمونے ہیں، ایمانیات میں بھی اور اعمال میں۔ آگے چلیے، پھر قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور عقائد اور ایمانیات کے نمونے صحابہ ہیں۔ اور فرمایا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گا اور جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام جو اولین مومنین ہیں، جو ان مومنین کا سبیل اور راستہ اور طریقہ چھوڑ دے گا، ایمان میں، عمل میں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہا ہے ہم ادھر ہی جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ دو قانون بنا دیے، لیکن آج جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے دونوں قانونوں کے خلاف ہو رہا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مکہ فتح ہوا، کعبے میں مکے والوں نے 360 اللہ کے ولی اور نبیوں کے بت رکھے ہوئے تھے، تصویریں رکھی ہوئی تھی، فوٹو رکھے ہوئے تھے۔ پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ان کو توڑ دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ اب آج بتوں کو توڑنے کے بجائے بتوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ جس کام کو نبی اسلام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور آج تک امت مومنہ کرتی آئی ہے، جب آج کچھ لوگ اس کے خلاف کریں گے تو اللہ تو فرماتا ہے نولی ما تولی، جدھر جا رہا ہے ادھر ہی جانے دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حکم دیا کہ جاؤ اسلامی سلطنت کا دورہ کرو، جہاں کہیں اونچی کمر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو، اور کوئی بت نظر آئے اس کو توڑ ڈالو، ختم کر ڈالو۔ آج دیکھو کہ قبریں اونچی کی جا رہی، بجائے مٹانے کے، بجائے گرانے کے، بجائے برابر کرنے کے، ان کو قد آدم کے برابر اونچا بنایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ قبریں بنائی جا رہی ہیں، ان کو پھر سنگ مرمر لگتا ہے، قیمتی سے قیمتی پتھر لگتا ہے، پھر قیمتی سے قیمتی غلاف ڈلتا ہے، پھر بجائے گرانے کے اس کے اوپر ایک بہت بڑا محل تیار کیا جاتا ہے جس کو دربار کے نام سے دنیا پکارتی ہے۔ اس دربار کی طرف، اس قبر کی طرف کوئی غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اتنی مقدس اور اتنی مبرک اور اتنی شان والی یہ درگاہیں بن گئی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ چھوڑ دینا ہے، یا اللہ کے رسول کی تابعداری اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، سب کچھ نیا بن گیا، سارے طور و اطوار نئے بن گئے، سارا دین نیا بن گیا۔ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات بنائی جاتی ہے، جو لیلۃ القدر کے مقابلے میں بنائی گئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی احادیث کے اندر ایک رات کے متعلق فرمایا کہ وہ رات اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ من الف شہر، دنیا نے اس رات کے مقابلے میں ایک دوسری رات بنا دی جس کا نام ہے شب برات۔ جو تعریفیں اور جو فوائد اس کے ہیں وہی شب برات کے رات کے مقابلے میں رات بن گئی۔ اسلام نے، نبی اسلام نے، صحابہ کرام نے، قرآن حدیث نے 2 عیدیں دی تھی، اب لوگوں نے تیسری عید بنا دی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بیان آیا کہ 2 عیدیں جو رمضان اور ذی الحجہ میں ہوتی ہے، یہ اس کی احسان مند ہے اس تیسری عید کی۔ یہ عید بقر اور عید فطر یہ تب ہے کہ یہ تیسری عید ہے۔ تیسری عید اگر نہ ہوتی تو یہ 2 عیدیں بھی نہ ہوتی۔ اب ان 2 عیدوں سے زیادہ شان تیسری عید کی ہوگی جو لوگوں نے خود بنائی۔ ایک تو ہے چیز بنا لینا، ایک ہے اس کو اس عروج پہ پیش کرنا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تو ہو جائیں کمزور،
اور تھوڑی شان والی اور بندوں کی بنائی ہوئی چیز ہو جائے بڑی شان والی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دعائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت ساری دعائیں ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں۔ ان دعاؤں کو کوئی پسند نہیں کرتا، ان دعاؤں کے مقابلے میں دعائے گنجلش، دعائے کریمہ، دعائے حزب البحرین، یہ دعائیں آئیں جو گھر گھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بذریعہ وحی، آج ان درودوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب بندوں کے بنائے ہوئے درود رکھی، درود ہزارہ، درود تنجینا، یہ درجن کے قریب درود ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ اذان سے پہلے اور پیچھے تکبیر سے پہلے کچھ درود آپ سنتے ہیں جس کو لوگ درود کہتے ہیں، لیکن یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ حکام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں پڑھا تھا اور کوئی بھی اس درود سے واقف نہیں تھا۔ آج یہ درود ہے، وہ درود جو اللہ کے رسول نے عطا کیے تھے بذریعہ وحی، وہ درود ختم ہو گئے۔ اس لیے آج تلبیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، اور وہ بھی کعبہ کو دیکھ کر عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، وہ تلبیہ آج بدل کر یوں بن گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا حسین لبیک، لبیک یا غوث لبیک۔ اس تلبیہ کو تو کوئی پڑھے گا جب حج پہ جائے گا، یہ تلبیہ تو گلی کوچے میں چلتے پھرتے دنیا پڑھ رہی ہے۔ آپ بتاؤ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو رہی ہے؟ ہر چیز بدلی جا رہی ہے، ہر چیز بدلی جا رہی ہے، عقائد بدل دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن کی کسی آیت کا تعویذ نہیں لکھا، اور نہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی سکھایا۔ آج پورا قرآن تعویذوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کی کتاب کا کوئی تعویذ لکھا ہو، ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے اپنے حدیث میں تعویذوں کا باب لکھا ہو اور پھر تعویذ لکھے ہوا۔ لیکن آج تعویذی تعویذ، تعویذی تعویذ، تعویذی تعویذ ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے لوگ اللہ سے ناامید ہو گئے ہیں اور تعویذوں پر امیدیں رکھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ علامہ صاحب کا تعویذ تو ہاتھ پہ سرسوں جما دیتا، ادھر تعویذ ادھر مراد پوری۔ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں بتاتا کہ یہ تعویذ والا دین کہاں سے آیا، کب سے آیا، کیوں آیا۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ اللہ کا نام اور اللہ کی ذات دنیا سے دور ہو جائے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر جادو کی دھوم مچی، پھر اس کے اندر اللہ کو بھی ملوث کر دیا گیا کہ اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ جادوگر ایک گڈھا بناتا ہے، اس کے اوپر پھر کچھ کلام پڑتا ہے، جنتر منتر۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک جادوگر اور ایک جادوگر کا جادو، وہ عمل۔ تیسرا اللہ شامل ہوتا ہے
اور اس جادو کے اندر اثر ڈالتا ہے اور وہ جس کو تکلیف دینی ہو تکلیف ہو جاتی ہے. پھر کسی نے حدیث گڑھ دی قوم کی بدنصیبی کہ وہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد وغیرہ کتب حدیث میں آ گئی. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب یہ محدثین اپنی کتابیں لکھ رہے تھے تو پریس نہیں تھی, یہ ہاتھوں سے لکھتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے قرآن مجید ہاتھوں سے لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے. قرآن مجید بھی دنیا ہاتھوں سے لکھتی تھی اور حدیث بھی ہاتھوں سے لکھتے تھے. امام بخاری کی بخاری اس کے 4 شاگردوں نے لکھی ہے. جب یہ مکمل ہو گئی آگے لوگوں نے جو یہ بخاری لے کر لکھی انہوں نے بھی تو ہاتھ لکھی. اور لکھنے والوں سے کسی اور نے وہ نسخہ لے کر آگے لکھا تو اس نے بھی ہاتھ سے لکھا. کسی بد نصیب نے آ کر یہ جادو والی حدیث بھی بخاری میں لکھ دی. اب وہ نسخہ جو ایک پریس کے سامنے آیا اس نسخے میں یہ جادو والی حدیث بھی موجود تھی. پریس میں جب چھپ گئے تو پھر چھپتی چلی گئی اور آج تک یہ حدیث بخاری میں موجود رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جو دین کا نقشہ پیش کیا ہے اس میں صرف ایک اللہ کی ذات کو پیش کیا ہے بس. جس نے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا چاند میں یہاں سے بھی اس نے تعلق قائم کر لیا وہ تباہ ہو گیا. 100 کی ایک بات ولو یکن لہ شریک فی الملک, اللہ کی کائنات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. شریک کا معنی ساری کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے, ان الحکم الا للہ. جادو کا نہیں چلے گا, تعویذ کا نہیں چلے گا, نظر بد کا نہیں چلے گا, نبی کا نہیں چلے گا, ولی کا نہیں چلے گا, کسی شہید کا نہیں چلے گا. کوئی جن اس حکومت میں حکم نہیں چلا سکے گا, کوئی فرشتہ نہیں چلا سکتا. اس کائنات کے پتے پتے ڈالی ڈالی پر حکم اللہ کا چلے گا. اب وہ حدیث جو قرآن کے اس نظریے کو ٹھکرا کر کہے نہیں اللہ کا بھی چلے گا, جادوگر کا بھی حکم چلے گا, وہ حدیث کبھی حدیث نہیں ہو سکتی. وہ حدیث کبھی وحی نہیں ہو سکتی. وحی بھیجنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. وہ قرآن میں دوسری وحی بھیجے, حدیث میں دوسری وحی بھیجے, یہ ناممکن ہے. لیکن آج تم نے دیکھا کہ لوگ جادو کے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ چونکہ علماء سرپرستی کر رہے ہیں, جس مسلک کے پاس چلے جاؤ وہی سینے میں ہاتھ مار کے کہے گا بالکل بالکل یہ تو برحق ہے. ادھر کہتے ہیں یہ کفر ہے, ادھر کہتے ہیں یہ برحق ہے. حق بھی ہے اور کفر بھی ہے, باطل بھی ہے اور سچ بھی ہے. کرنے والا کون ہے؟ ربیع بن عاصم بے ایمان یہودی. خود جادو کیا ہے, کفر ہے, شرک ہے, شیطانی عمل ہے. ہو کس پر گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. باطل غالب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس حق پر. حق مغلوب ہو گیا اور باطل غالب ہو گیا. حق بیمار پڑا ہوا ہے اور باطل نے بیمار کر دیا. سوچے کون
جب ایک لہر چل پڑی ہے کہ بناوٹی دین صحیح ہے اور سچا دین صحیح نہیں، پھر بناوٹی دین کی ہر بات ہی سچی ثابت ہوگی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ دین آج ہر چیز نہیں بنا لی گئی۔ اویس کرنی کے نام کے نفر آج تک دنیا میں جتنے مومن آئے ہیں کسی نے بھی کسی اللہ کے رسول کے نام کے بھی نفر نہیں پڑے۔ آج اویس کرنی کے نام کے نفر پڑے جاتے ہیں۔ آج حسین کے نام اور کربلا کے شہداء کے نام کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ وہ عبادات جو خاص اللہ کے لیے تھی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار نے روزہ صرف میرے لیے رکھا اور صرف میں ہی ہوں اس کی جزا دینے والا۔ وہ روزہ جو صرف اللہ کے لیے تھا، وہ روزہ آج دوسری ہستیوں کے لیے بھی ہو۔ اس لیے عزیزو آج کفر ہی کفر، شرک ہی شرک پھیلتا گیا، اور وہ دین جو رب العالمین نے قرآن کی شکل میں پیش کیا تھا، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، وہ دین آج مٹ گیا، اس کو کوئی بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آج تڑلے سے لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث وحی نہیں ہے، حدیث دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات۔ علامہ اقبال اسی کا قائل ہے، سر سید اسی کا قائل تھا، عبداللہ شکرانوی، یہ پرویز، غلام محمد پرویز، یہ سب یہی کہنے والے ہیں۔ اب تو ان کی بہت بڑی شاخیں ہو گئی۔ یہ حدیث کا انکار کیوں کیا؟ تاکہ قرآن ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن جائے اور جس طرح چاہے اس کے آیات کا ہم توڑ موڑ کے جو مطلب نکالے نکل جائے۔ جب حدیث کا انکار ہو گیا تو صلاۃ کا کیا معنی ہوا؟ محلے کی کمیٹی، محلے کے چند اچھے افراد مل کر کمیٹی بن گئی۔ یہ کمیٹی محلے میں نالیاں بنوائے گی پانی نکالنے کے لیے، یہ کمیٹی سفارشات کر کے کوئی ہسپتال لے آئے گی، کوئی گلیوں میں سولنگ وولنگ بنوائے گی، رفائی کام کرے گی۔ یہ کیا ہے؟ نماز۔ بھائی قرآن میں حج آیا، ہاں حج یہ ہے کہ جتنے مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں وہ مکے میں جمع ہو جائیں اور وہاں اپنے اپنے ملک کی خیر اور فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے مشورے کریں، اور پھر ملکی سطح پر سارے مل کر ہر ملک کو پروان ترقی دینے کے لیے منصوبے بنائیں اور ان پہ عمل کریں۔ یہ کیا ہو گئی؟ حج۔ تو بھائی قربانی کا بھی آیا ہے، تو بھائی یہ عمرا جو گئے ہیں ہر ملک کے، وہ ذرا جو گئے ہیں صدور جو وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعوت کرنے کے لیے جو بکرے ذبح کیے گئے یہ قربانی ہو گئی، ہو گئی قرآن کی تفسیر۔ اس لیے حدیث کا انکار کیا گیا تاکہ قرآن کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ جب قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر لی، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ہمسایہ ہوتے تھے، وہ شاہ سند پاگیٹ میں جو ان کی ایک ورک شاپ تھی وہاں جاتے تھے، وہاں جمعے والے دن پرویز صاحب کی تقریریں چلتی تھی، لوگ سنتے تھے اور بڑے بڑے پرویزی بھی وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اس ہمارے ہمسایہ نے ان سے پوچھا کہ پرویز صاحب نے جو قرآن کی تفسیر اور شریعت کا جو نمونہ اور دین اسلام کے جو احکامات اور نمونہ اور ڈیزائن جو پیش کیا ہے، تم اس پرویز کے تابع دار لوگ اس کی نقش قدم پہ چلنے والے اس پہ عمل کرتے نظر نہیں آ رہے۔
جبکہ پرویز کا دعویٰ ہے کہ یہ دین جو پہلے موجود ہے یہ ملاؤں کا بنا ہوا ہے. دین صحیح سچا وہ ہے جو میں نے قرآن سے سمجھ کر لوگوں کو پیش کیا ہے. اس سچے دین پہ تمہارا عمل نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہاں یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمارا عمل نظر نہیں آتا. ہم تو اسے معاشرے میں گل مل گئے ہیں اور اسے پرانے جو دین چل رہے ہیں ان کا ایک حصہ بن گئے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا نظام اسلام جو پرویز نے سمجھا ہے یہ نافذ ہوگا. جب نافذ ہوگا پھر عمل کریں گے. اس نے آگے سے کہا کہ پھر جتنے لوگ بھی تمہارے مر رہے ہیں سب بے دین ہو کر مر رہے ہیں. جو دین تم نے سمجھا ہے جب خود اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہو تو سب بے دین ہو کر مر رہے ہیں. بھائی انہوں نے بے دین ہو کر مرنا ہے، انہوں نے عمل نہیں کرنا. یہ صرف اس لیے انہوں نے یہ کام کیا تاکہ دین کا کوئی منشور، کوئی مفہوم، کوئی عمل باقی نہ رہے اور دنیا دین سے آزاد ہو جائے. چاہے کوئی انگریز بن جائے، جوتی بن جائے، عیسائی بن جائے، جو چاہے بن جائے، لیکن اس دین کا ماننے والا، عمل کرنے والا کوئی نہ رہے. اس لیے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اس نے مذاق اڑایا، فرشتوں کا اس نے مذاق اڑایا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے. جنوں کا اس نے مذاق اڑایا. قرآن مجید جو جنوں کو، ایک جن مخلوق کو جو پیش کرتا ہے اس نے اس کا مذاق اڑایا. عرش کا مذاق اڑایا، کرسی کا مذاق اڑایا. اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا اس نے انکار کر دیا. جنت کا مذاق اڑایا، جہنم کا مذاق اڑایا. مرتے وقت یا مرنے کے بعد عذاب سوال جواب کا اس نے صاف انکار کر دیا. اس کے نزدیک بس صرف یہی ہے کہ زندہ ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، ختم. جنت دوزخ کا اس کے نزدیک نقشہ کیا ہے؟ جوان ہوا، بڑا کوئی کاروبار کر دیا، پہلے غریب تھا اب وہ اربوں خربوں کا مالک بن گیا. پہلے وہ چٹنی سے بڑی مشکل سے روٹی کھاتا تھا، اب اس کی میز پر 50-50 کھانے رکھے ہوتے ہیں. پہلی جو حالت تھی وہ جہنمی حالت تھی. اب جو حالت پیدا ہوئی ہے یہ جنتی ہے. یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم کا تصور. ایک مزرعی سے میری بات ہوئی، جب جنت جہنم پہ پہنچی تو کہتا ہے کہ واہ آپ یہی بات نہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے تمہارے نزدیک جنت کا جو نقشہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں پہنچو گے اور تمہیں کوئی کاروبار نہیں کرنا پڑے گا اور تم وہاں آرام سے بیٹھ کر کھاؤ بھی ہوگے. میں نے کہا قرآن تو یہی کہتا ہے. کہتا ہے نہیں، وہاں بھی کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، وہاں بھی دکانداری کرنی پڑے گی، وہاں بھی پنچر لگانے پڑیں گے، وہاں بھی سارا کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا یہ عجیب جنت ہوئی ہے. تو میں نے کہا جہنم؟ کہتا ہے جہنم تو بے ایمان مشرک کافر اور گناہ کاروں کا ہسپتال ہوگا. ہسپتال میں آپریشن نہیں ہوتا، ٹیکے نہیں لگتے، تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ تو علاج کرانے کے لیے ہسپتال ہوگا. جب علاج مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے تو بس جہنم سے نکال لیا جائے گا، ہسپتال سے چھٹی ہو جائے گی. یہ ہے وہ دین جو آج اس قوم کے پاس ہے. اس لیے کوئی عذاب سوال کا تصور ہی پیش نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھ دو کہ یہ مہربانی تمہارے ہمارے صوفیاء کی ہے.
جن کے آج بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہیں. سنا تم نے مشہور بات کہ رابعہ بصری جو آدھی کلندر ہے، ایک ہاتھ میں انگارے لے کر جا رہی ہے کسی برتن میں، ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا لے جا رہی ہے. کسی سرفرے نے پوچھ لیا کہ جنابہ کہاں جا رہی ہو، کیا کرنے جا رہی ہو؟ کہا جہنم کو بجھانے جا رہی ہو، جنت کو جلانے جا رہی ہو. نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، تاکہ کوئی جہنم کے ڈر سے نیک عمل نہ کرے، کوئی جنت کے لالچ سے نیک عمل نہ کرے. یہ تصور پہلے دن ہی سے ان صوفیاء نے مٹا دیا. اللہ بار بار پیش کرے ارے ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر آؤ جنت کی طرف اور میری بخشش کی طرف. یہ صحابہ جنت کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہے، اس لیے دین یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. آج گھر کے 5 اگر لڑکے ہیں سب کا دین الگ ہے. کوئی پرویزی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے. کوئی بھی وہ نہیں ہے جس کا ایمان، عقیدہ اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا. عذاب قبر گیا، عذاب جہنم گیا. جب جہنم نہ رہی، قبر کا عذاب نہ رہا، تو قرآن میں باقی کیا بچ گیا؟ قرآن تو جب بھی بولتا ہے یہی کہتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. قرآن تو جب بھی کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون ولہم عذاب عظیم. اور پھر دیکھو آخرت تو آخرت، موت کے بعد والا مسئلہ تو موت کے بعد والا. رب العالمین نے تو اسی زندگی میں، اسی دنیا میں عذاب دے کر لوگوں کو تباہ برباد کر دیا. پھر یاد رکھو صرف دنیا میں تباہ برباد کر کے عذاب ختم نہیں ہوا کہ ہاں جی بس 15 منٹ میں وہ آدمی تڑپا اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، مر گیا، عذاب ختم ہو گیا. نہیں، جب سے عذاب شروع ہوا اس وقت سے لے کر مرنے کے بعد قیامت کے دن، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہ انسان عذاب ہی میں مبتلا رہے. اس عذاب کے بعد کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آئے گی جس گھڑی میں وہ عذاب سے دور ہو جائے یا عذاب ختم ہو جائے. جب دنیا میں عذاب آنے والا کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو مرنے کے بعد کیوں نہیں عذاب آئے گا؟ قیامت کے دن کیوں نہیں عذاب آئے گا؟ لیکن جب ہم نے حدیث کا انکار کر دیا، قرآن کو اپنے ہاتھوں کا کھیل بنا دیا اور قرآن کی تفسیر اور تشریح ختم کرنے بیٹھ گئے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صاحب فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا بالکل ان پڑھ انجھٹ آدمی بڑے بڑے تختوں پر یعنی پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے